قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والی، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، قیامت میں پیاس کی شدت سے جب زبانیں لٹکتی ہوگی ایسے میں حوض کوثر کا پانی پلانے والے، پل صراط سے گزرنے کی جب باری آئی تو رب سلم کی دعائیں دینے والے، مرنے کے بعد آپ کے گھر والے، ہمارے گھر والے، آپ کے دوست، ہمارے دوست سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز تو میں جب سے دیکھ رہا ہوں بچیوں کی زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے۔ مردوں کی آواز کم ہونے کی وجہ سے ہر جگہ ناکام ہے، آواز جب بلند ہوتی ہے تو ہر جگہ کامیاب ہے۔ تو مردوں کی میں آواز سننا چاہ رہا ہوں۔ بچیاں تو پڑھ رہی ہیں، اچھی خاصی تربیت حافظ حسن صاحب نے دی ہے، آپ کے اس گاؤں کے حسین صاحب نے دی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی عمر دراز کریں کہ ایک کھیڑے گاؤں میں بچیاں ٹھہر کر کوئی نبی کی سیرت، کوئی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بارے میں بہت ہی اچھے انداز میں سمجھائی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ ان بچیوں کو بھی ترقی دے اور حافظ صاحب کے علم میں، عمر میں اور بھی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں مردوں سے کہ آپ بلند آواز سے درود شریف میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتی۔ ہمارے نبی ایک عالم کے لیے نبی نہیں ہیں، 18,000 عالمین ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنی عالمین ہیں؟ 18,000 عالمین ہیں۔ ہم جس عالم میں ہیں یہ ایک عالم ہے، ہم یہاں نہیں آنے سے پہلے ایک عالم میں تھے، اب یہاں سے جہاں جانا ہے وہ ایک عالم ہے۔ اس طرح یہ 3 عالموں کا سفر تو ہم کرتے ہوئے دوسرے عالم میں ہیں، اب تیسرا سفر بھی ہونے والا ہے جسے کہتے عالم برزخ۔ کیا کہتے ہیں؟
برزخ. ہمارے نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. 18,000 عالمین ہیں. 18,000 عالمین کو اگر گنتے چلے جائیں تو پھر فجر کا وقت بھی آئے گا, ظہر کا بھی وقت آئے گا, مگر عالم پورے بول نہیں سکتے, مگر یہ رات دن ختم ہوتی چلی جائے گی. 18,000 عالمین ہیں. اللہ اپنے نبی کو 18,000 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, ہر عالم کی رحمت ہیں. کسی عالم میں رہ جاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے, انہیں یہ عالم پسند آیا. پیچھے والے نہیں بولے, بولو سبحان اللہ. ادھر والے ذرا زور سے سبحان اللہ بولو جی. حافظ صاحب کا ساؤنڈ تو پورے یہ ٹینا کے شڈا کو چھلا دے رہا ہے. دبلے پتلے مگر جذبہ زیادہ ہے. ہٹے کٹے لوگوں کو آواز ہی نہیں آ رہی. حافظ صاحب کو تو دیکھو جی, بیچارے اتنا لوگوں کو تیار کر کو سامنے رکھے. بابا کو پڑھنے نہیں آتا ہوں گا, بیٹی تو پڑھ رہی ہے. نانا کو ابھی تک کیا بھی نہیں آ رہا, نواسی پڑھ رہی ہے. اماں کو ابھی پورا کلمہ بھی یاد نہیں ہوں گا, مگر ماں کی بیٹی نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہی, نبی کی تعریف بھی کر رہی. ارے ذرا منہ کھول کو سبحان اللہ تو بولو. سورہ یاسین نہیں سکھا رہا ہوں میں تمہارے, سبحان اللہ بولنے نہیں آتا کیا؟ ذرا بولو سبحان اللہ. ادھر والے ذرا چپ بیٹھو جی, تمہیں بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, یہ ہونا چاہیے جذبہ. آپ کے گاؤں چھوٹا ہے, دلاں بڑے ہیں, کھلے دل والے ہیں اور میلاد والے ہیں, پورے کھلے دل والے ہیں, خوش مزاج والے ہیں. دیکھیے اللہ بارش آتا بول کو معلوم تھا. گزشتہ سال شاہد شڈ نہیں تھا, نہیں بیان تو وہاں تھا ہمارا. یہ شڈ تھا کیا بول رہا ہوں, نہیں تھا. جب بھی اس میں کیا رکھتے تھے نہیں معلوم, مگر آج یہ میلاد کے لیے کام آ گیا. جیسا جیسا آسمانوں میں بادل آ رہی ہیں, حافظ صاحب کا دل دھڑ 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 دھڑک رہا. کیا ہوتا کہ کیا ہوتا کہ ہوتا بھائی. لوگوں کو بلا رہے ہیں دور دراز سے. ہمارے علماء کرام, حفاظ کرام, کتنا دل کھلا ہے. دیکھیے یہ لوگ 4 سال مدرسوں میں پڑھ کر حافظہ عالمہ بنے والے تمہارے گاؤں کو آئے تو تمہیں کتنے خوش نصیب والے ہوں گے. یہ سب جتنے بیٹھے ہیں سب آتے اسٹیج پہ. کون تو ایک آتا جسے 5 کلمے بھی نہیں معلوم, اسلامی 12 مہینے بھی نام نہیں معلوم, مگر آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے اس میلاد کی محفل میں یہ جتنے بھی بیٹھے نا, سب کے سب کٹر سنی ہے. ہماری زبان میں TTS کیا بولتے ہیں, TTS بولے تو ٹن ٹناٹن سنی. زور سے سبحان اللہ. PPS نہیں رہنا, PPS بولے پلپلا سنی. اب تمہیں TTS ہے کیا PPS ہے؟ ماشاءاللہ. اب کون بھی آپ کو سمجھانے آئے تو نکو سمجھا با, میں PP نہیں ہوں, میں TT ہوں. واللہ یہ ذہن میں بٹھا لینا. کیا ہوں بولے تو TTS ٹن ٹناٹن سنی. PPS پلپلا نہیں. پلپلا بولے تو ادھر بھی رہتا ادھر بھی رہتا. ہمیں ادھر نہیں ادھر ہی رہتے. ادھر جھنڈے نہیں ہے ادھر جھنڈے ہے. ادھر غریب نواز نہیں ہے ادھر غریب نواز ہے. ادھر بندہ نواز نہیں ہے ادھر بندہ نواز ہے. ادھر لوبالی سرکار ہے ادھر نہیں ہے. ادھر شمس عالم بابا ہے ادھر نہیں ہے. ادھر طاہر شاہ قادری ہے ادھر نہیں ہے. تو گویا کہ سارے اولیاء TTS میں ملیں گے, PPS میں نہیں ملیں گے. تو اسی لیے میرے یہ گاؤں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوتی کہ سب کے سب کٹر سنی ہے, اور ایسا نشہ چڑھا رہے حافظ حسین صاحب کہ ہر بچی یا رسول اللہ بول رہی ہے. خوش نصیب والے ہیں آپ لوگ. تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کتنے عالمہ ہیں؟ 18,000. 18 نہیں 18,000 عالمین ہیں. کسی بھی عالم میں رہ سکتے تھے. ہوا کا ایک عالم, پانی کا ایک عالم, دریا کا ایک عالم, پہاڑوں کا ایک عالم, شجر و حجر کا ایک عالم,
चरिंदों परिंदों का एक आलम, दुनिया में जितने भी आलम मलकूत लो, आलम असफाल में जाओ, इल्लीन में जाओ, जहां भी जाओ, जितने आलमीन अल्लाह ने बनाए हैं वो सब आलम के लिए मेरे और आपके नबी रहमत बनकर आए। किसी आलम में भी रह सकते थे और वो हर आलम के लिए रहमत बनकर आए, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है, उन्हें ये आलम पसंद आया। मतलब इसमें मेरी उम्मत है। मैं भी यहाँ जरा तुम बोले मोहब्बत से बोलो, हमारे नबी कहाँ हैं? बोलो जी, कहाँ है? मदीने में है। कहाँ है हमारे नबी? हाँ, कौन तो भी तुम ना सवाल करे तो क्या बोलना? तुम्हारे नबी कहाँ है जी? हरी गुम्बद के नीचे आराम से जिस्मानी तौर पर सो गए, मगर रूहानी तौर पर अब जलसे में भी है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। आराम से लेटे हुए हैं, सब देख रहे हैं, दुनिया को वहां भी देख रहे हैं, यहां भी आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया ही ऐसा, जिस तरह रूह कब्ज़ करने वाला फरिश्ता एक है क्या दो है? बोलो भाई, एक है। अब बल्लारी में हो, ये आपके गांव का नाम क्या? सोमलापुर में 2 बजे एक आदमी का इंतकाल हो रहा, बल्लारी में भी 2 बजे हो रहा, रायचूर में भी 2 बजे एक जना मर रहा, इसके बाद अदोनी में भी एक जना 2 बजे मर रहा। अब फरिश्ता एक है तो इतने जगह कैसा जाता? फिर उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, वहाँ भी लोगों की रूह निकालना, प्लेन ब्लस्ट हो गया, वहाँ भी रूह निकालना। इतने लोग एक वक्त में एक ही टाइम में मरे तो रूह निकालने वाले फरिश्ते कितने हैं? सब जने बोलो। अच्छा, ये रूह निकालने वाला फरिश्ता एक है बोल को कौन बोले? अल्लाह के नबी बोले जी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन बोले? अल्लाह के नबी बोले, हमारे नबी बोले जो मदीने में आराम कर रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। रूह निकालने वाला एक फरिश्ता है। अगर पूरे हजारों पूरी दुनिया में एक वक्त में मर रहे हैं, ट्रेन में, प्लेन में, बस में, एक्सीडेंट में, समंदर में, तालाब में, नदियों में, नालियों में, घर में, बैंक में, हॉस्पिटलों में, जहां भी मर रहे हैं, एक फरिश्ता जब पूरे जगह जा सकता है तो जिस नबी के सदक़े में इज़राइल को ताकत मिली है वो जा सकता है, तो मेरे मुस्तफ़ा कैसे नहीं जा सकते हैं? इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि जब मलकल मौत अपना इतना पावर इस्तेमाल कर सकती है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा भी एक वक्त में पूरी दुनिया में जहां भी कोई याद करे वहां रसूल पहुंच जाते हैं। ये हमारे नबी की शान है। बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी शान वाले रसूल हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को इतना पावर दिया। इन्हों क्या बोले मालूम है? एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती ना, कितना प्यार करती मालूम है? बेटा रात को नहीं आए तो अम्मा धंडलाते रहती, अजी बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया। मोहल्ले में दोस्तों से पूछती, मेरा बेटा दिखा क्या हुआ? पूछते नहीं पूछते, सब गली गली फिरते, नहीं नहीं तुम्हारा बेटा जलसे में गया कहते। अरे जलसे में गया तो अच्छा है ले बा, नहीं गलत लोगों के साथ पीने गया तो क्या करते साहब? हालात अच्छे नहीं है। अम्मा तड़पती है, ममता तड़पती है, रोती है, मेरा बच्चा कहाँ गया? जब मालूम हुआ कि वो हाफिज हुसैन साहब के साथ मीलाद की महफिल में, अम्मा के दिल को इत्मीनान हो गया कि मेरा बेटा रसूल की याद बना रहा है। माँ तड़पती है। अगर आधी रात को बच्चे को रास्ते में कुछ हो गया ना, माँ को नींद नहीं आती, घर में बोलती है, जी उठो जी, मेरे दिल को कैसा कैसा कुछ हो रहा, मेरा बच्चा कैसा है कि क्या नहीं, कि अंदर से दिल धड़कते रहता। ये माँ का प्यार बता रहा है, ये माँ का प्यार है। अगर माँ देखती है, अगर बाप ये भी कहता है बेटे को कि तू काम करता नहीं, पैसे लाता नहीं, मैं तुझे खाना नहीं देता और तू घर में रहने के काबिल नहीं है, जितना डांटना है बाबा डांटते, मगर बाबा जाने के बाद अम्मा बुला को खाना खिलाती बेटे को, खा बेटे खा ले, खा बेटे खा, तेरे अब्बा का दिल नको दुखा। माँ माँ छोटी जी, माँ बेटे से प्यार करती है। इसलिए मेरे नबी ने कहा, लोगों जन्नत मत
مسجد میں نہیں، خانے کعبہ میں نہیں، جنت ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے جس نے ماں کو خوش کر دیا گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا۔ یہ کیا ہونا، ہمارے رسول آپ کے رسول ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھیں۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی یہاں، دیہات کا معاملہ ہے، کھیڑے گاؤں کا معاملہ ہے، بیٹھی ہے ہماری ماں بہنیں، تمہارا مرتبہ کتنا بڑا ہے تم نہ کو نہیں معلوم ماں۔ ہمارے نبی کیا بولے، ایک عورت جب پہلے پیدا ہوئی تو زندہ گاڑتے تھے، ہمارے نبی کیا لے نہیں گاڑنا، عورت بچی سے گھر میں برکت آتی۔ بیٹی بولے تو روٹی کتے، بولو سبحان اللہ۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آج نعرہ دے رہے، 1400 سال پہلے نبی نے بیٹی بچا دی ہے۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے، آپ کے نبی نے کہا ہے، اماں جس نبی نے تیرے مرتبے کو بڑا کیا، کیا تو کبھی نماز پڑھی گھر میں؟ ارے 2 رکعت نماز فجر کے پڑھ لے، دوپہر میں سورج نکلنے کے بعد پورا طریقے سے 1 بج جاتا ہے تو اس وقت 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لے، پھر اس کے بعد سورج ڈھلنے کے قریب آیا اسے عصر کا وقت بولتے 4 رکعت پڑھ لے، پھر سورج ڈوبنے کے بعد 3 رکعت مغرب پڑھ لے اماں، پھر اس کے بعد عشاء کے 4 رکعت پڑھ لے، کیونکہ تیرے اور میرے نبی نے جو عزت عورت کو دیے اتنی عزت مرد کی نہیں ہے۔ مرد جنت کا دروازہ تو ہو سکتا ہے مگر قدموں میں جنت نہیں۔ حضور نے عورت کو ایک بچے کی ماں بن جاتی ہے تو میرے نبی نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اتنا بڑا مقام تمنا کو ہمارے نبی دیے سو ہیں تو تمہیں کتنے نمازاں پڑھنا چاہیے؟ نمازاں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تمہیں نہیں کرے تو نہیں کرے، لو نہیں پڑھے تمہاری عمرہ ہو گئے سو ہے، تمہارے نواسیوں کو پوتریاں کو بیٹیاں کو لکھ پڑھ کو پڑھانا۔ اگر بچے بچپن میں پڑھ لکھ کو بڑے ہو گئے، اماں اگر گھر کے اندر بیمار پڑی تو وہی پوتری وہی پوترا وہی نواسا وہی نواسی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے دعا کریں گے، اللہ میری نانی مجھے بہت پڑھنے سکھائی، بار بار مجھے ڈانٹ کر بھیجتی تھی، یا اللہ میری نانی کو صحت دے نواسی روئے گی، دادی کو صحت دے کہہ کر پوترا روئے گا۔ میری ماں بہنوں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حافظ حسین صاحب کے پاس بھیجتے رہو، انشاءاللہ۔ آج یہ بچیاں جو نقاب پہن کر بیٹھی اور یہاں آ کر انہوں نے اعلان کر کے بتا دیا، یہ انہی کی صحبت کا اثر ہے جو آج ہم رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ حافظ صاحب، یہ ہمارے علماء اکرام یوں ہی نہیں ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے آنے والا جو آئے گا جہالت کو لے کر اس کی جہالت کو ختم کر کے انہوں مصطفیٰ کی محبت کا نشہ چڑھا دیتے ہیں، نشہ چڑھا دیتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کی دیوانیوں آج سے ارادہ کرو میری ماں بہنوں، ہم اپنے نبی جو بولے ہمیں وہ کرنا، نبی جو بولے کرنا، اگر نبی بولے سو کرے تو یہاں بھی فائدہ، مرنے کے بعد جب تم نہ خبر میں ڈالتے نا وہاں کون بھی آتے کیا یہاں کون سے گاؤں میں مر گئے تو کون تو بھی خبر میں آتے، ہمارے گاؤں میں تو نہیں آتے، تمہارے گاؤں میں یہاں بھی نہیں آتے، ہمارے گاؤں میں بھی نہیں آتے، کہاں بھی نہیں آتے، آتے کیا کہاں تو بھی مرنے کے بعد کون بھی نہیں آتے، تمہارے کو اکیلے خبر میں سونا ہے۔ یہاں بیٹھے جگہ 10 بار ہل رہی، ادھر سے ادھر سے، سوئے جگہ بھی ایک ہی جگہ سو گئے تو اماں پریشان، ایسی سو گئی دیکھو 7 بجے سے دیکھ رہا ہوں اس کو، 11 بجے تو بھی کروٹ نہیں بدلی، دیکھ بول دھکلتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ایسی سوئی کیا جی امی، ارے ایسی سو گئی نا ماں، ذرا کروٹ بدل، ہمیں کیا سمجھنا ہے کی گئی کی نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو گھروں میں چل رہے سو بول رہے بھائی، اماں ڈر جاتی بیٹی ایسے سو گئی، اگر اماں سو گئی تو بیٹی پریشان، اجی کیا جی اماں تمہیں ایسی سو گئے تو ذرا بھی پلٹے نہیں، اٹھو بول کو ایسا کرے تو جب اماں بول کے ایسا کروڑ بدل، ہوتا نہیں ہوتا، ہو رہا نہیں ہو رہا، گھروں میں کروڑ بدلتے ایک ہی سائڈ سو گئے تو بولتے نہیں یہ حصہ درد ہوتا ذرا پلٹ کو سو جانا بولتے، مگر خبر میں پلٹنے کو بھی چانس نہیں، چانس مرنے کے بعد کوئی ہماری خبر میں نہیں آتے، کوئی نہیں آتے، تمہیں اکیلے سونا ہے،
खेता कारोबार धंधा धंधा बोलकर नमाज़ा छोड़े। अब खबर में ये सब दौलत तुम्हें नहीं बचाती, ये जो कंबर पे जो चांदी की पट्टी भर लिए ये खबर में काम नहीं आती, ये जो अटा से कड़े डाल लिए 52 तोले के पावा में ये खबर में नहीं आते, ये इतना बड़ा नेकलेस सोने का बनाकर जो डाल लिए ये खबर में नहीं आता, ये कान में जो बालियां लटक रही है ये खबर में नहीं आते, ये नाक का तारा खबर में नहीं आता, ये लिपस्टिक लगाना खबर में नहीं आता, ये नील पॉलिश लगाना खबर में नहीं आता। मेरी बहन, अगर तेरी कब्र में आता है तो क्या आता है? जिस नबी ने तेरे कदमों के नीचे जन्नत को रखा उसी नबी ने कह दिया अगर तू कुरान पढ़ेगी ये कुरान नूर बनकर आएगा, अगर नमाज पढ़ेगी ये नमाज नूर बनकर आएगी, अगर सुभान अल्लाह कहेगी ये सुभान अल्लाह नूर बनकर आएगा। गोया के जो नेक काम करोगे वही नेकियां नूर बनकर खबर में आ जाती है, खबर में आ जाती है। और जब खबर में नूर को देखकर कहेगा अरे तू कौन है, तो वो कहेगा मैं तो वो सुभान अल्लाह हूँ जो तू जमीन पर बोलती थी, मीलाद की महफिल में बैठकर वही सुभान अल्लाह नूर बनकर आ रहा है। और तुम एक तरफ से नूर आएगा और वो नूर को देखकर मुर्दा कहेगा ये तू कौन है? कहेगा वो नूर मैं तेरी नमाज हूँ कि तू दुनिया में पढ़ता था, अल्लाह अकबर। इसी तरह एक तरफ से नूर आएगा, वो नूर को तू पूछेगा तू कौन है, तो वो नूर कहेगा तू कुरान पढ़ता था ना, ये वो तिलावत आ रही है। गोया के रमजान के रोजे हो, नमाज हो, हज हो, उम्रा हो, ज़कात हो, इबादत हो, जिक्र अस्कार हो, अम्मा बाबा की खिदमत करना हो, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना हो, ये सब हमारी खबर के अंधेरे को दूर करके रोशनी दे देता, रोशनी दे देता। हमारी खबर की रोशनी अगर चाहते हो, देखिए थोड़ी देर के लिए करंट चले गया बोले तो दड़ 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 मोबाइल के अंदर से लाइटां चालू करें, करे नहीं करे? क्या हो रहा भाई? नहीं किसी को पानी किसकी में बैठिए आप। दरमियान में थोड़ी देर 40 मिनट मैं आपका टाइम लूँगा, कोई अपनी जगह से हिलना नहीं। मेरे से पहले आप लोग आकर बैठे हैं, थोड़ी देर तस्वुर में रहेंगे मदीने के, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अहम बातें और पैगाम देकर जाना। मीलाद में हुजूर की मीलाद का मतलब ही ये है बुराइयां ख़त्म होना, अच्छाइयां फैलने का नाम मीलाद है। बुराई ख़त्म होना, अच्छाई फैलाने का नाम मीलाद है। अगर वही बुराइयां हैं और लाइटां लगाए तो फायदा नहीं। जहां लाइटां लगा के गली सजा रहे, घर घर सजा रहे, उसी तरह दिल के अंदर की गंदगी को साफ करके दिल को सजाना है, दिल को सजाना है, हमारे दिल को सजाना। ये मीलाद नहीं जो दिख रहा है, मीलाद तो वो है। अब तक हम दाढ़ी मुंडाते रहे, मगर आज ये वादा करना, अरे दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है, मैं दाढ़ी रखकर हुजूर का दीवाना बन जाऊंगा। आज सत्ता कर लेना कि मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, नमाज के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। मगर याद रखना, काम नहीं छोड़ रहे हैं, काम की आड़ में नमाज छोड़ रहे हैं। मगर जिस दिन काम, जिस दिन घर सब मिलकर हमें छोड़ेंगे तो याद रखना नमाज हमें नहीं छोड़ेगी। नमाज कहेगी तूने मुझे नहीं छोड़ा दुनिया में, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे लिए सारे लोगों को छोड़कर अदा करता था, अब सब मिलकर तुझे छोड़ रहे हैं कब्र में, मैं अब तेरे साथ खबर में आने वाली हूँ, खबर में आने वाली हूँ। नमाज आने वाली है, कुरान की तिलावत आने वाली है, रसूलुल्लाह की सीरत के जलसे जो कर रहे हैं, इसका कितना सवाब मिलता है ये तो हम नहीं बोल सकते। अभी एक बच्चे ने कहा ना कि रहमतें अगर गिनना चाहे दुरूद के, हम नहीं गिन सकते, इतनी है रहमतें। अल्लाह ताला एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 10 नेकियां देता है, 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 गुनाहों को मिटाता और 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। थक गए क्या जी? बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले ने बोले सुभान अल्लाह बोलो। हमारे नबी सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। मेरी माँ बहनों, एक 15-20 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, इसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूँगा। अपने दिलो दिमाग में तुम बिठा लेना, उम्र हो गई और ये बच्चे जो बढ़ने वाले हैं ये अपने जहन में बिठा लेना, कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर आने वाले आकर समझाए तो अच्छी बात बोले तो सुन लेना। जब बात मीलाद से कट करने की आए, 11वीं को कट करने की आए, रज्जब की छठी शरीफ को कट करने की आए, नबी पर सलाम पढ़ने कट करने के लिए आए, तो कितना भी बड़ा आलिम और मुअल्लिमा क्यों ना हो उसकी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम टी
یس ہے، ہم ٹی ٹی یس ہیں، ہم ٹنن ٹن ٹناٹن سنی ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لے کر اٹھنا ہوگا۔ تو لہٰذا اب کچھ باتیں ایسی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا پاور دیا، اس میں معجزے بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں اور معجزات رسول بھی ہیں، رحمت رسول بھی موجود ہے۔ حافظ صاحب بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے، ان میں ایک شعر بھی آیا تھا کہ سانپ نے جو ابو بکر صدیق کو انگوٹھوں کو مارنا شروع کر دیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جب مکے میں اللہ کے رسول دین کا کام شروع کرے تو وہاں لوگ دو گروپوں میں تقسیم ہوئے۔ کتنے گروپوں میں؟ دو گروپوں میں۔ پہلا گروپ حضور پر جان دینے والا، حضور پر، یہ پہلا گروپ، یہ گروپ ابو بکر کا، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ دوسرا گروپ حضور کی جان لینے پر تلے تھے، ایک جان دینے پر تیار ہیں اور ایک جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ جو جان لینے والا گروپ ہے وہ ابو جہل کا ہے، اور جان دینے کا جو گروپ ہے وہ ابو بکر کا ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیے، دو گروپاں بنے، مگر وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت ستائے لوگاں، بہت ستائے، تکلیف دیے۔ تو اللہ بولا حبیب تمہیں لوگوں کو اچھی دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، اب ذرا حالات اچھے نہیں ہیں، تم ایک کام کرو، مکہ چھوڑ کو دوسرے گاؤں کو جاؤ، وہ مدینہ جاؤ، ہجرت کرو بولے اللہ، بولے ہجرت کرو بولا اللہ۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی کیا کریں؟ اچھی بات ہے، اللہ کا حکم آتے ہی حضور خوش ہو گئے۔ مکے میں بڑے بڑے پیسے والے پہلے بینکا نہیں تھے، سونا چاندی درہم دینار پیسے جو بھی ہے وہ زمانے کے، وہ گھرا میں نہیں رکھتے تھے، پوٹلی میں رکھ کو چٹھی لکھتے تھے، حضور کے پاس لا کو رکھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے والے تو گھر میں 2 لاکھ رہے تو نکو با نکو رکھ بینک پہ لے جا ڈال بولتے نہیں بولتے نکو رکھ با اچھے نہیں حالات، کون تو بھی رات میں چورایت کیا کرتے معلوم، رات کون تو بھی لگ رہا چھوڑا صرف رکھ کو لگ گیا کیا کرتے، ڈرتے ہمیں، ڈر کو کہاں رکھتے ہمیں پیسے؟ بولو جی، بینک میں رکھتے، اور آرام سے سوتے، دوسرے گھر میں رکھو نہیں، کہیں بولے تو قانونی کاروائی ہوتی، تو بینک میں رکھتے۔ جب بینکا نہیں تھے ہمارے حضور تھے، پورے مکے والے اپنے اپنے مال، حالانکہ اپنے بھی بیگانے بھی سب کو معلوم ہے محمد ہمارے دیے سو پیسے کھاتے نہیں، چینج بھی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اتنا کانفیڈنس تھا ان کو، نہیں کرتے۔ اب میں اگر حافظ صاحب کو ایک 50,000 کا بنڈل کڑک نوٹا 500 کے دیا، سمجھو یہ رکھ لو جی، شام میں دو نہیں تو کل دو بولے، اب انہوں کیا کرے، کڑک نوٹا مولانا کے میں رکھ لے کو چینج کر کو پرانے نوٹا ڈال تم بول کو 50,000 دے رہے میرے کو، مگر نوٹا چینج کرے، کیا کرے؟ کڑک نوٹا چینج کر دی، اس کو کیا بولتے؟ امانت میں خیانت ہو گئی۔ پوچھئے علماء کرام بیٹھے، حافظ صاحب بھی بیٹھے، دیے سو نوٹا ویسی لبر ڈال کو رکھنا، وہ چینج بھی نہیں کرنا، آئی آج لیں گے لے اس میں سے 200 روپے، کل دیں گے انہیں، آنکھ پوچھے اسٹیمپو گیا، امانت میں کیا ہو گئی ہے؟ خیانت ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے نبی امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، غیروں کو بھی معلوم ہے، وہ سب لوگ پوٹلیاں لا کر حضور کرنے رکھتے تھے۔ اب اللہ بول رہا ہے کہ اب چھوڑ کو، ابھی اسی وقت مکہ چھوڑ کو تمہیں جانا، مکہ چھوڑ کے جانا۔ اب اللہ کے نبی بولے اب حکم خدا ہے، جانا تو پڑے گا۔ تو مکے میں ابو جاہل پورے لوگا مل کو کیا کرے، آج رات کسی صورت میں نبی کا کام تمام کر ہی دینا ہے، پلان بنا لیے، حضور کا کام تمام کریں گے بول کے تیاری کر کے تلواراں ہتھیاراں لے کر حضور کے گھر کو گھیراؤ کرنے کے لیے تیاری چل رہی۔ اللہ کے رسول کیا کریں، اب میرے کو تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ ہجرت کرو بولا، تو اب اللہ کے نبی کیا کرے، علی کو بلائے۔ کس کو بلائے؟ علی کو بلائے۔ کن کو بلائے؟ حضرت علی، مولا علی شیر خدا کو بلائے، شیر خدا، بولو سبحان اللہ۔ کہا علی ادھر آؤ، بولے یا رسول اللہ حاضر ہوں، یہ میرے بستر پہ سو جاؤ، بولو یہ میرے بستر پر
सो जाना। ये पूरे पोटले हैं ना पैसे के, ये मक्के के लोगों की अमानतें मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ मक्का छोड़ के। ये अमानतें किस किस की है, तुम्हें सुबह उठ को सबको बांटना, उसके बाद तुम्हें भी मदीने को आना। क्या बात है, देखिए सरकार बोल रहे। जबकि वहां दुश्मना क्या प्लान बना रहे, हुजूर के घर को घेराव डालना और घर में चटक करके वहां काम करना बोल को प्लान बनाए। अब हुजूर क्या बोल रहे, मेरे बिस्तर पर अली को क्या बोल रहे, सो जाना। अब हजरत अली बोल सकते थे नहीं, क्या सरकार पूरे लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए, अगर मैं सोया तो मेरे कुछ नबी बोल मार दिए, मार सकते ना। ऐसा नहीं बोले, ये दिन का तो अली इंतजार कर रहे थे। खुशी खुशी से अली इत्मीनान से सो गए, और ऐसा सो गए कि किसी ने पूछा कि ऐ अली, उस रात तुम्हें बिस्तरे मुस्तफ़ा पर नींद कैसे आई, जबकि पूरे कुफ्फारे मक्का मुस्तफ़ा के घर का घेराव कर चुके हैं। अगर वो बिस्तर पर आकर मार देते तो आपकी जान जाती थी, मगर आप कैसे सो गए। तो अली का जुमला सुनो, अली कहते हैं, लोगों अली रोज सोता नहीं है, आज पूरे इत्मीनान से सो गया, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था अली सोना होगा, सुबह उठना होगा, माल बांटना होगा और माल बांटकर मदीना आना होगा। जब नबी ने यह जुमला कहा तो मुझे यकीन हो गया आज मौत का फरिश्ता भी नहीं आ सकता, क्योंकि नबी ने कहा सोना भी है, उठना भी है, माल बांटकर फिर मदीने को भी आ जाना है। तो ये अली है। हजरत अली शेर खुदा हैदर कर्रार हल्लल मुश्किलात वन नवाइब है, वो असदुल्लाहिल गालिब है, वो इत्मीनान से उसी दिन सो गया। मेरी पूरी जिंदगी में मैं रात में सोता नहीं, डर करके कहीं मौत ना आ जाए, मैं इबादत करता था, आज इत्मीनान से सो गया। नबी ने कहा सो जाओ, सुबह उठो। देखिए यकीन कितना है अली को, नबी बोले तो कितना यकीन है। अब वही नबी बोले फजर पढ़ो, फजर पढ़ो। या रसूल अल्लाह फजर पढ़े तो क्या मिलता, रोजी में बरकत, रोजी में बरकत, चेहरे पे नूर, दिल में सुरूर। बोलो जी सुभान अल्लाह। जो नबी बोले अली सो जाओ तो सो गए, फायदा क्या हुआ, आराम से सो गए। अब वही नबी बोले फजर पढ़ो, और जब फजर पढ़े तो फिर जोहर पढ़ो, फिर उसके बाद असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो। या रसूल अल्लाह 5 नमाज़ भी मैं पढ़ ली, मुझे क्या मिलता। तो नबी बोले तेरा एक भी गुनाह बाकी नहीं रहता, सब मिट जाते हैं। 5 नमाजें तेरे गुनाहों को मिटा देते हैं, पढ़ते रहना। ये नबी ने कहा मेरी बहन नमाज 5 नमाज़ा नहीं छोड़ना, कितना भी काम रह दे, नमाज का वक्त आया काम को एक साइड हटा देना, नमाज पढ़ना। और जब भी हमारे पास काम आया, अगर कुरान की तिलावत करने को दिल मचल रहा है तो जो भी सूरे याद है तो पढ़ लेना। अगर सूरे पढ़ने नहीं आता देख कर तो कम से कम कुरान सामने रखकर वरख पलटा कर रोना, या अल्लाह ये तेरा कलाम है, मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे माफ कर देना, मैं इस पर ईमान रखती हूँ। ये कहकर उंगली चलाते जा, उंगली चलाते जा। खुदा की कसम ये उंगली फिराना कुरान का देखना भी इबादत है, कुरान को देखना भी इबादत है, देख कर रोना ये तो बड़ी इबादत हो जाएगी। अगर यही अदा अल्लाह को पसंद आ गई, खुदा की कसम हमारा बेड़ा यहाँ भी वहाँ दोनों जगह पार हो जाएगा। इसलिए दीवानो, अब अल्लाह के नबी इधर अली को बोले सो जाओ, सुबह उठकर अमानतें बांटो, तुम्हें यहीं पर रह जाओ मेरे घर में। अब वहाँ से हुजूर निकले, पूरे काफिर आकर रसूलुल्लाह के घर को घेराव डाल दिए। अब देखे तो बाहर सब तलवारें लेकर ठहरे, सरकार बाहर आए, बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी उठाए, कंकरियां उठाए, उठाकर उन काफिरों की तरफ फेंके, सब तलवारा लेकर ठहरी। हुजूर जा रहे सो दिख रहा नहीं, ऐसा लग रहा है शहंशाह जा रहे हैं और सारे लोग घर कन्या को इस्तेकबाल कर रहे हैं। सरकार जा रहे हैं, हमारे आका जा रहे हैं, उनको होश नहीं, सब ऐसे ठहरे। हुजूर जा रहे हैं, सीधा कहाँ गए, अबू बकर के घर गए। लो इधर मौला अली को सुला दिए, उधर अबू बकर को जगा रहे। हजरत अबू बकर के दरवाजे को दस्तक देते कि दरवाजा खुला। अरे इतना फास्ट इंतजार हो रहा सरकार।
ابو بکر یہ دن دیکھ رہا تھا کہ کب حضور آئیں گے اور ہجرت کب ہوگی. اتنا سنتے صدیق اکبر یہ نہیں بولے ارے ایسے ماحول میں اگر میں تمہارے ساتھ آئے تو میرا کیا حال ہوگا. نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اللہ کے نبی ہمارے رسول سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. کسی کو ستانے کے لیے رسول نہیں آئے مگر مکے والے ستا رہے ہیں. کسی کو تکلیف دینے کا نام میلاد نہیں ہے. رسول اللہ نے اپنی میلاد میں آ کر دنیا والوں کو بتا دیا, اور دنیا والوں کو بتانا تو تھا ہی تھا, بلکہ نبی جب پیدا ہوئے تو تمام بت کدے عہدے گر گئے, آگ بجھ گئی, اور درختوں نے جھک کر نبی کو سلام کر کے بتا دیا, پتھروں نے ثابت کر دیا. اب ہم سب کی تمام بتوں نے اعلان کر کے بتا دیا, یہ سب مشرکانہ زندگی گزارنے والے جو ہماری پرستش کرتے ہیں, اس تمام چیزوں کا خاتمہ کرنے والا آمینہ کا لال محمد رسول اللہ آ گیا ہے. تو بت نیچے گرتے گئے. بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں, جب رسول اللہ مکے میں دوشنبے کے دن صبح صادق کو پیدا ہوئے عرب کی سرزمین پر, توجہ چاہ رہا ہوں, اب یہاں نور نکلے. آمینہ کہہ رہی ہمارے نبی کی ماں کا نام کیا ہے؟ بولو جی, سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ہمارے نبی کی ماں کا نام ہے. ہمیں اگر ان کی والدہ کا نام یاد رکھے تو پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر ہیرونی کا نام یاد رکھے تو پریشانیاں زیادہ آ جائیں گی. اگر آپ میرے نبی کے ابو کا نام یاد رکھیں, ان کے ابو کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام یاد رکھے تو پریشانیاں جاتی. ہیرو کا نام یاد رکھے, کرکٹر کا نام یاد رکھے تو پریشانیاں آتی. اگر عبداللہ ہم یہاں بول رہے, جہاں انہوں مزار میں لیٹے ہماری فریاد کو سن رہے ہیں. ہم یا خواجہ یہاں بولے اجمیر میں غریب نواز سن رہے ہیں. یہ اللہ والوں کو اللہ پاور دیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کون ان کا چاہنے والا ہے, ان کی فریاد سنتے ہیں, پہنچ بھی جاتے. اسی لیے تو غوث پاک نے کہا اگر میرا مرید مشرق میں ہو, اس کا صدر کھل جائے تو وہاں سے عبد القادر جیلانی رہنمائی کرے گا, اور وہ وہاں سے مجھے آواز دے تو غوث اعظم وہاں پہنچ کر اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے اولیاء اللہ کو اللہ پاور دیا. میرے نبی تو پاور والے ہے چھے, پاور والے آ کر پاور واٹے, معجزے والے آ کر لوگوں پر کرم کرتے گئے. صدیق بنے, عمر بنے, عثمان بنے, علی بنے, بلال حبشی بنے, ابو ہریرہ. باتاں بہت ہے مگر ایک بات پہ اپنی بات مکمل کر دوں گا. حضور جب پیدا ہوئے مکے میں, عرب میں, آمینہ کے گھر میں, دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت رسول اللہ پیدا ہوئے, نور نکلا, اور وہ نور مشرق میں مغرب میں پھیل گیا. شاعر چھپ کے نہیں بولیا, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, کیسا نور چھایا ہے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. پوری دنیا میں نور پھیل گیا. اما آمینہ کہتی ہے کہ اس نور کے وسیلے سے میں ملک شام اور یمن کے محلات کو دیکھ رہی تھی, حتیٰ کہ وہ اونٹ جو چل رہے تھے وہ اونٹوں کو بھی میں مکے میں رہ کر دیکھ رہی تھی. یہ نور محمدی کی برکت ہے. اسی نور کی تجلی پورے مشرق کو چھا گئی, مغرب کو چھا گئی. اللہ اکبر. یہاں یمن کے اندر ایک یہودی عامر نامی شخص بت کے سامنے بیٹھا, اچانک اس کا بت عہدہ گر گیا تو اس نے بت کو اٹھایا, پھر گر گیا, پھر اٹھایا, پھر گر گیا. تو بت نے کہا اب مجھے مت اٹھانا. عرب میں, مکے میں, ہاشمی گھرانے میں محمد آ چکے ہیں, اور ان کی شان, یہ بت بول رہا ہے, ان کی شان یہ ہے
کہ وہ خاتم النبیین بن کر آئے، وہ ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹائیں گے، چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ بت بول رہا ہے، وہ یہودی عامر سنتا ہے، اس کی بیوی نے بھی یہ جملے سنے تو فوراً اس کی بیوی کے دل میں خیال آیا، میری بیٹی ہے، کئی سال سے بیمار ہے، میں بڑے بڑے طبیبوں کو بتا چکی، میری بچی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، اگر یہ نور حق ہے، اگر یہ نور سچا ہے تو میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ اتنا کہنا تھا، نور محمدی کا نام لیا تو اللہ نے ان کی بیٹی کو شفا عطا فرما دیا، بچی صحت مند ہو گئی۔ جیسے بچی صحت مند ہوئی، ان کے بابا یعنی عامر جو یہودی تھے، فوراً ان کا دل تڑپنے لگا کہ میں اب یمن سے مکہ جاؤں گا، محمد کا چہرہ دیکھے تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ اب وہ یمن سے دوڑتے ہوئے آئے، مکہ آئے، عبد المطلب کا پتہ لگائے، سیدھا عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ایک بار مجھے رسول اللہ کا دیدار کرا دو۔ اللہ اکبر، حضور ماں کی گود میں ہے، آمینہ کی گود میں ہے، عبد المطلب رسول اللہ کے دادا آئے، حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئے۔ عامر کو بتاتے ہیں، وہ عامر جیسے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، آنکھیں ٹکی کی ٹکی رہ گئی، اور حضور کا چہرہ دیکھتے ہی ایک چیخ مارا اور بے ہوش ہو کر وہیں پر دم توڑ دیا۔ پتہ یہ چلا دیوانوں، حضور اتنے حسین اور خوبصورت تھے کہ آپ کے چہرے کا نور میرے گھر تک آیا اور میری بچی کو صحت دے دیا۔ وہیں پر نبی کے خدموں میں وہ یہودی آ کر جان دے دیتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ ابھی کلمے کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی لوگ فدا ہو رہے ہیں۔ بچپن میں تو جنگل کے شیر فدا تھے، درخت فدا تھے، پتھر فدا تھے، کنکر فدا تھے، جانور فدا تھے۔ آمینہ کہتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح دیکھیے میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے تو اس وقت کا حال کیا تھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے جب میں کہیں بھی راستے سے گزرتی یا پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو وہاں عورتیں پہلے سے رہتی ہے اور وہ بگیٹ کو رسی باندھ کر اندر چھوڑتی اور پانی لے کر اپنے گھڑے میں ڈال لیتی ہے۔ جب آمینہ کہتی میں گھڑا لے کر جاتی تو مجھے نہ بگیٹ کی ضرورت نہ رسی کی ضرورت، جیسے میں کنویں کے قریب جاتی تو پورا پانی اوپر آ جاتا تھا، پورا پانی اوپر آتا اور میں بھر کر لے جاتی، اور جیسے میں پانی بھر کر گھڑا لے کر گھر کی طرف جاتی ہوں تو جنگل کے اندر کے اور گلیوں میں کے بکریاں جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ میں حیران ہو گئی، یہ بکری بھی سلام کر رہی ہے، یہ بکریاں بھی سلام کر رہے ہیں۔ آواز آئی آمینہ یہ جو جانور جھک کر تجھے سلام کر رہا ہے نا، تیرے شکم میں میرا نبی محمد ہے، اس لیے وہ رسول کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ ہمارے نبی کو ابھی دنیا میں آ کر اعلان بھی نہیں کرے، جانوروں کو بھی معلوم ہے یہ انبیاء کے امام ہیں۔ یہ کیسے پڑھے لکھے جانور ہیں جو میلاد قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میلاد منانا قرآن میں ہے کیا؟ کون تو کرے تھے کیا؟ حضور بولے کیا؟ صحابہ کرے کیا؟ جلوسہ نکالے کیا؟ جھنڈے لگائے کیا؟ ایسا بول کر لوگوں کے دماغ کو ٹن کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے ہاتھ بھنلے کو سنتے رہتے ہیں۔ اب ایسا ہاتھ بھنلے سنے تو سمجھنا انہیں پی یس پلا ہے، ٹی ٹی ایس رہتا ہاتھ نہیں بنتا، یوں سنتا، سن کے کہ اے ہٹ، نبی ہے تو سب ہے، چل نبی ہے تو سب ہے۔ اور ہم کیا بولتے معلوم ہے؟ ایسا آپ کو بولنے والا جھنڈے نہیں لگانا، میلاد نہیں منانا، یہ سب نہیں ہے، کون بھی نہیں کرے، قرآن میں بھی نہیں ہے، رسول اللہ بھی نہیں کرے، کون بھی نہیں کرے، یہ چھکے مولانا لوگوں کو گمراہ کر رہے، کئی کو خرچہ کر رہے، بولے تو تمہیں ان کی باتوں میں آپ کو پلے بنے، پلے نہیں رہنا، ٹی ٹی ٹن ٹنا ٹن مارے تو آواز آنا، ایسا ٹک ٹک آنا آواز، ٹن ٹنا ٹن سنی بننا۔ اب انہیں بول رہا نہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کو کیا لگا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ نبی ہے تو سب ہے، ساری کائنات بنی تو محمد کے صدقے میں بنی ہے۔
محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے آج لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانا یہ قرآن میں ہے کیا, یہ حدیث میں ہے کیا. کون سو صحابہ کرے تھے ایسا؟ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں کئی کو بول رہا ہوں, بولے تو ہمارے لوگوں کا عقیدہ بچانا ضروری ہے. دیکھیے قرآن پہلے کیا میلاد پہلے؟ بولو بھائی ہوا جی ایک بھائی صاحب بول رہے قرآن پہلے کیا میلاد پہلے؟ میلاد پہلے. کون پہلے؟ میلاد النبی بولے تو نبی کی پیدائش کا دن, نبی پیدا ہوئے سو دن. نبی پہلے کیا قرآن پہلے؟ ہاں ایسا بولے تو سمجھ میں آ رہا تمہارے. نبی پہلے کیا قرآن پہلے؟ ہاں ابھی ذرا بولو مولانا بولے جیسا. ہمیں جو برتھ ڈے مناتے, بچوں کا برتھ ڈے کرتے نا, ہیپی برتھ ڈے بولے تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اندھیرا ہو گیا, تھوڑا خبر کا تصور کرنا کہ ہم قبر میں بھی جب رہیں گے تو ایسا اندھیرا ہوگا. اب یہاں جیسا یہ لوگ روشنی دے رہے, وہاں بھی ہمارے اعمال روشنی دیتے ہوئے نا, وہاں بھی روشنی. بیٹھو جری دیر, بھاگ کو جا رہے کیا اندھیرے میں؟ تھوڑی گرمی, اگر تھوڑی گرمی چھوڑ دیجئے, ساؤنڈ تو جاتا چھوڑو, میدان نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایک آپ کے لیے یہاں بہترین ایک گودام بنائے سو اچھا ہے, آوازیں گھوم رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لہٰذا تھوڑی دیر آپ برداشت کریں, اپنی بات ختم کرو. دو باتیں دیکھیے, میں ابھی پورے واقعات بھی نہیں بولا, یہاں علماء کرام موجود ہیں. ایک واقعہ, ابھی غار ثور تک نہیں گئے ہمیں لوگاں, ابھی ہجرت پوری مکمل نہیں ہوئی ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ قرآن پہلے کیا نبی پہلے؟ ہاں نبی پہلے, قرآن. اچھا قرآن بعد میں بولے تو یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. جبریل علیہ السلام 30 پارے لے کو ڈبے میں رکھ لے کا کو, کیا حضور کو دیے, یہ ڈبے میں 30 پارے ہے یا رسول اللہ, اس میں کیا لکھے سوئے وہی کر کو اوپر آنا کہتے بول کو لائے گا. قرآن کیسا آیا بھائی؟ قرآن کیسا آیا؟ 30 پارے لے کو آئے کیا؟ نہیں, نبی چلے تو قرآن بنیا, چادر ڈال لیے تو قرآن بنیا, زلفیں ہٹائے تو قرآن بنا, سینے کی بات آئی تو علم نشرہ, ذکر کی بات آئی تو ورفعنا لک ذکرک, چہرے کی بات آئی تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے, اور جب بات آئی شہادت کی تو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہا. تو گویا کہ ہمارے نبی جدھر جاتے ادھر قرآن آیا. نبی چلے تو قرآن بنا, نبی سوئے تو قرآن بنا, نبی اگر نکاح کرے تو قرآن بنا. گویا کہ نبی کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کا نام قرآن ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اس میں میلاد ڈھونڈتے کیا جی؟ بولو, اس میں میلاد ڈھونڈتے ہیں. میلاد النبی منانا فرض نہیں ہے. میلاد النبی منانا بولو زور سے, فرض نہیں ہے. اب ایک بات اور سمجھنے کے لیے بولتا ہوں, حج کرنا کیا ہے؟ مدینہ جانا فرض نہیں ہے. مدینہ جانا فرض نہیں ہے. ہاں یہ بات سمجھنے کی ہے. مدینہ جانا, مگر مالدار ہے تو کہاں جانا؟ حج کو جانا. حج کرنا فرض ہے, کرنا فرض اپنے وقت میں ادا کرنا. مجبور ہو کو تو کرو, مسرور ہو کو تو کرو, بہرحال کرنا. بات سمجھ رہے نہیں؟ مجبور ہو کو تو کرو, مسرور ہو کو کرو. ارے نہیں لے وہی کل کر تم بولے تو وہ ٹائم چلے گیا حج کے دنوں میں سے, تو پھر وہ نہیں ملتا, آپ گناہگار ہو جائیں گے. کرنا پڑ رہا, مجبور ہو کر تو کرنا پڑ رہا. مدینہ مجبور لوگوں کے واسطے نہیں ہے, مسرور لوگوں کے واسطے ہے, عاشقوں کے لیے ہے. اسی طرح میلاد النبی بھی فرض نہیں ہے, مگر یہ عاشقوں کے لیے میلاد النبی ہے. تو اسی لیے کتنے عاشق ہیں میلاد منانے والے خود پتہ چلے گا. اسی طرح مکہ جانے والے بہت ملیں گے, مدینے جانے والے کم ملیں گے. تو اس بات کی یہ دلیل ہے, ہر کسی کے مقدر میں مدینہ نہیں ہے. جو صدیق اکبر کا دامن پکڑا وہ مدینے والے سے محبت کرتا ہے, اور وہ مدینہ بھی جاتا ہے, مکہ بھی جاتا ہے. جو میلاد والا ہوتا ہے وہ میلاد النبی مسرور ہو کر کرتا, مجبور ہو کر نہیں. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا, خرچہ ہوا تو ہوا جی, نبی سے بڑھ کو کیا ہے, اور بھی خرچ کر دوں گا.
عبادت فرائض جو ہیں وہ مجبور بھی ہو گئے تو بھی کرنا، مسرور ہے تو بھی کرنا، مگر ایک ہی چیز ہے، محبت جو ہے نا مجبوری میں نہیں ہوتی، مسروری میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے تو ایسی کرتا ہے کیا؟ اور محبت مجبور میں نہیں کرتا، میں ہوش و حواس میں کر رہا ہوں، ماں میں اس سے محبت کرتی نہیں، نکاح ابا فرض تھا کیا وہ کرنا؟ وہ فرض تھا محبت کرنا، اور ماں کو بول رہا، بابا کو بول رہا نہیں کریا تو اس سے کرتا ہوں، گھر چھوڑ جاتا ہوں، یہ چل رہے سو بول رہا ہوں۔ اب یہ جو یہ کرنا تھا کیا فرض تھا کیا؟ یہ مجبوری تھی کیا؟ یہ مسروری میں ہوش و حواس میں کرتے نہیں، جارو لیکو سے ایسا چل رہا۔ بات بتا رہا ہوں محبت کیا ہوتی ہے، تو حضور سے بھی ایسی محبت ہونا چاہیے، حضور سے بھی مجبوری میں نہیں، میلاد مجبور والوں کے لیے نہیں، مسرور والوں کے لیے ہے۔ اس لیے میلاد کے لیے میرے رب نے حضرت جبریل کو آرڈر دیا، اب آمینہ کے آنگن میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے، جبریل سدرہ سے نکلو، جنت میں جاؤ، 3 جھنڈے لے لو، اور 3 جھنڈے لے جانا، ایک جھنڈا مشرق میں لگانا، ایک جھنڈا مغرب میں لگانا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دینا، نبی کی آمد ہو چکی ہے، مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے، جھنڈے لگا دو۔ اللہ جھنڈے کیوں لگایا؟ مسجدوں پہ نہیں، کعبے پہ جھنڈا کیوں لگایا؟ بیت المقدس میں کیوں نہیں لگایا؟ دوسرے مساجد میں کیوں نہیں لگایا؟ کعبے پہ جھنڈا کیوں لگایا؟ تو پتا چلا تحقیق کرنے کے بعد دنیا کا سنٹر سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتا دیا، زمین کے اس طرف سے لو یا اس طرف سے لو یا اس طرف سے لو، سنٹر کعبہ نظر آ رہا ہے، پوری زمین کا سنٹر خانے کعبہ ہے، اور مشرق وہ انتہا ہے، مغرب وہ انتہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے وہاں ایک جھنڈا، یہاں ایک جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کر بتا دیا، اب مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے، اور خانے کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرے گھر میں محمد پیدا ہوئے، میں کعبے کے پاس تھا تو کعبہ جھکا جا رہا تھا، جھکا جا رہا تھا، میں حیران تھا، تو کعبے نے صدا لگائی، میں کیوں نہ مصطفیٰ کی آمد پر سجدہ کروں، ایسا نبی آ رہا ہے، ایسے محمد آ رہے ہیں۔ ابراہیم آئے، بتوں کو نکالے، ان کے جانے کے بعد پھر بت رکھے، اسماعیل آئے، بتوں کو نکالے، ان کے جانے کے بعد بت رکھے، اسی طرح ہر نبی آیا میرے میں سے بت نکالا، مگر ان کے جانے کے بعد بت رکھے گئے۔ ابھی بھی 360 بت رہنے کے بعد کعبہ سجدہ کر کے بتایا یہ وہ محمد آئے، اب میرے کعبے میں سے بتوں کو ہٹائیں گے تو قیامت تک کوئی کعبے میں بت نہیں لائے گا، اس لیے سجدہ کر لیا۔ تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت میں لاکھوں سلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ 5 نمازاں انہوں بھی پڑھ رہے، ہمیں بھی پڑھ رہے، نمازاں فرض ہیں، میلاد منانا، نمازاں مجبور ہو کر بھی پڑھنا، مسرور ہو کر بھی پڑھنا، جانا با نہیں گئے تو مارتا گتے اللہ، مجبور ہو کو جا رہے ہیں، مسرور ہو کو نہیں جا رہے، مسرور والے اللہ والے ہیں، ان کی نماز کا معاملہ الگ ہے، ہمیں مجبور ہو کو جا رہی ہیں، پڑھنا ماں مول صاحب بولے بول کو بچاری مسلح بجا آرگی سے، ایسا نہیں چلتا، یہ مجبور ہے، مسرور ہے، فرض ہے، ادا کرنا پڑتا۔ جب بات درود کی ہے، درگاہ جانے کی تو کیا کرتے، میں نہیں سنتی، پہلے جمعرات کو درگاہ جا کر گھر میں کھانا پکاتا ہوں، یہ دیکھو مسرور، محبت ہے، یہ محبت والی بات ہے، بولے سبحان اللہ۔ ارے بھائی درگاہ والوں سے محبت ہے، خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، بندہ نواز سے محبت ہے، یہ محبت ہے، مجبور ہو کر نہیں کرے، معلوم رکھ کر مسرور ہو کر محبت کریں ہیں، اور یہی محبت ہمارے بچوں کو بیمار ہونے نہیں دیتی۔ نمازاں پڑھ رہے ہیں مگر دل محبت اولیاء سے خالی ہے تو سب خالی ہے، اور محبت اہل بیت اور اولیاء سے دل بھرا ہے تو پھر یہ ایک سجدہ ہمارے ہزاروں سجدوں پر بھاری نظر آ جاتا ہے۔ تو گویا مسلمانوں، ہمارے نبی سارے عالم کے لیے
रहमत बनकर आए। अली को बोले सो जाओ, बोले इधर अबू बकर के घर गए, दरवाजे को दस्तक दिए। बात बहुत हो गई, फिर कभी इंशाल्लाह किसी मौके पर आने के बाद बोल देता हूँ। अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हुए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हुजूर रहमत आलम के सदक़े में आज जिस महफिल को सजाने के लिए मौलाना मौलवी हाफिज़ हुसैन साहब क़िबला ने जो भी मेहनत करे, इनको जो लोग सपोर्ट करें, जो भी मदद करे, तू बेहतर जानता, सबकी तू मदद फरमा। अरे आमीन बोलो जी। दुआ कर रहे तो आमीन बोलना, इससे तकदीर बदल जाती। आमीन दिल से बोलना, मजबूर होकर नहीं बोलना। देखो ये भी दिल से बोलना, मसरूर होकर दुआ करना, ये काम बहुत अच्छा है और ऐसा काम हर गांव में होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा काम हर गांव में होना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह तू ही है जो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल देता है। आज मीलाद की महफिल में आने की बरकत से हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे, हमारी तंगदस्तियों को, इफलासों को, सब कुछ तब्दील फरमा दे और हमें खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमा। नागानी मौत और एक्सीडेंट और हादिसों से बचा, जादू टोना आसिबी असरात से बचा। घर में मियाँ बीवी में झगड़ा होकर एक दूसरे के घरा में जाकर बैठे हैं तो उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे, वो वापस अपने मैके आने की उन्हें तौफीक अता फरमा। जो शौहर अपनी बीवी को सता रहा उसे अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला बना दे और जो बीवी अपने शौहर को सता रही है उसे अपने शौहर की अजमत को समझने की तौफीक अता